اللہ سویا نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اور ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو آپ یہ بیان دیکھ رہے ہیں یہ وائرل نیوز لائیو پر نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو نیا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا پر آپ یہ بیان دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے وائرل نیوز لائیو پر آپ جانتے ہیں کہ میں کس انداز میں بے باکی کے ساتھ خبریں بولتا ہوں، ظلم کے ظالموں کے خلاف بولتا ہوں، تو میرے چینل کو لگاتار کوشش کی جاتی ہے بلاک کرنے کی، ہیک کرنے کی، بند کرنے کی۔ تو ابھی تقریباً 6 دن سے ہمارا چینل 27 تاریخ کی صبح سے بلاک ہے، اس پر ویڈیو نہیں آ رہی ہے، اس لیے وائرل نیوز انڈیا پر میں آپ کے سامنے ابھی بول رہا ہوں، اور میں آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ لوگ مجھے میری آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کا پر یقین ہے جب تک خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا یہ میری زبان کو اور میری حق بیانی کو، میری بے باکی کو، میری سچائی کو روک نہیں سکتے ہیں۔ میرا بھی یقین ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ کچھ بھی کریں اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ تیسری مرتبہ میرے چینل کے ساتھ شرارت ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی میری ہمت نہیں رکی، بلکہ میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے۔ جی ہاں، سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، اور کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے۔ عبداللال چینل والے لگے ہیں میرے خلاف بولنے میں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ ہم نے آغاز کیا ہے بے باکی کے ساتھ بولنے کا، تو ہم تو کہتے ہیں کہ انجام، بلکہ سب کو میں کہتا ہوں کہ بنداس کام کرو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر، انجام اس کے ہاتھ ہے۔ آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ، آپ کام شروع تو کرو، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اور جو سفر، جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، چل کر تو دیکھیے مسافر کا راستے انتظار کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو کام کرنا ہے۔ آئیے آج کا اہم جو عنوان ہم نے رکھا ہے کہ اللہ سویا نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اس عنوان کو ہم نے کسی مقصد کے تحت چنا ہے۔ آج ایمان والے میں بھی مایوسی نظر آ رہی ہے، کہیں نہ کوئی وہ بھی ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، اور اب اتنا بھی مایوس ہو چکا ہے کہ تری پورہ کے حالات کو دیکھ کر، کشمیر کے حالات کو دیکھ کر، امراوتی کے حالات کو دیکھ کر، آسام کے حالات کو دیکھ کر، اور کبھی کبھی فلسطین کے حالات بھی اس کے سامنے آتے ہیں، شام کے حالات بھی اس کے سامنے آتے ہیں، بکھری ہوئی لاشیں اس کے سامنے آتی ہے، تری پورہ میں کس طرح دنگائی، آتنکی، فسادی فساد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آزاد گھوم رہے ہیں، تو یہ کبھی مایوس نظر آتا ہے۔ امراوتی میں فساد ہوتا ہے، دنگائی آزاد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی کارروائی ان پر نہیں ہوتی، تو کبھی مسلمان مایوس ہو جاتا ہے۔ اور فلسطین کے حالات دیکھ کر، کبھی کشمیر کے حالات دیکھ کر، تو میں ہمیشہ ایک بات کی کوشش کرتا ہوں کہ مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو، اللہ سارے حالات کو دیکھ رہا ہے، اللہ سویا نہیں ہے، اللہ فلسطین کے حالات بھی دیکھ رہا ہے، اللہ لبنان شام کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا، میں پہلے اہل ایمان کو حوصلہ دینے کا کام کر رہا ہوں کہ دیکھو، گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ قرآن جہاں کہتا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ زندگی، موت، نفع، نقصان، ہوائیں، فضائیں، سب کچھ، یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام، یہ سارا کاروبار، یہ کائنات کا پورا کاروبار سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہاں تک کہ ظالموں کی چابیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، فرعونوں، قارونوں کی چابیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی کرسیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، حکومتیں، سلطنتیں جن کے ہاتھ میں ہیں، ملک جن کے ہاتھ میں ہے، فوج
فوج جن کے ہاتھ میں ہے، پولیس جن کے ہاتھ میں ہے، عدالتیں جن کے ہاتھ میں ہیں، اور سارا سسٹم اور سارا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کے ڈھیر سارے واقعات بتاتے ہیں کہ نمرود ختم ہوا، قارون ختم ہوا، شداد ختم ہوا، فرعون ختم ہوا، تو یہ تو دو کوڑی کے بھی نہیں ہیں۔ اللہ سارے حالات کو دیکھ رہا ہے، ظالموں کے ظلم کو دیکھ رہا ہے، قاتلوں کے قتل کو دیکھ رہا ہے، شریروں کی شرارت کو دیکھ رہا ہے، فتنوں کے فتنے کو دیکھ رہا ہے، حاسدین کے حسد کو دیکھ رہا ہے، ظالموں کے ظلم کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور حکمرانوں کی سازشوں، چالوں، منصوبوں، شیطانوں کے منصوبوں پلان کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سویا نہیں ہے، اللہ سویا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اہل ایمان مایوس ہو کر تھوڑی سی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ باتیں انہیں کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جی ہاں، کبھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ رب ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ کبھی آپ دیکھو مسلمان بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے ملے گا، عجیب اچھا بھی نہیں لگتا یہ بولنا جملہ، لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کبھی کبھی مسلمان بھی آپ کو یہ بولتے ہوئے ملے گا کہ کیا اللہ کو نہیں دکھ رہا ہے؟ کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہ یہ ظالموں کا ظلم اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ موب لنچنگ کر رہے ہیں، کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ بے قصوروں کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوس رہے ہیں، کہ نعوذ باللہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے علماء، داعیوں، مبلغوں پر ظلم کر کے ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈال رہے ہیں، کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا فلسطین میں معصوم بچوں کی لاشیں چیتھڑے اڑ رہے ہیں، کیا اللہ کو نعوذ باللہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا کشمیر میں کسی بھی نام پر مارا جا رہا ہے، جوانوں کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کے گھروں کو ان کے لیے قید خانہ بنا دیا گیا، ان کا سکون چھین لیا گیا، اور الگ الگ ناموں پر ان کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اور ملک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ کبھی کبھی مسلمان مایوسی میں ایسی باتیں ہی کرتا ہے۔ اس لیے میں نے آج کا یہ عنوان چنا کہ آیت الکرسی میں ہم پہلی ہی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ عبادت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اونگ بھی نہیں آتی اس کو، وہ سویا ہوا نہیں ہے کہ جا کر پہلے اس کو گھنٹہ بجا کر اٹھاؤ کہ سن ہماری فریاد۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کچھ بھگوانوں کو اٹھانا پڑتا ہے باقاعدہ، تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ سارے حالات کو جان رہا ہے۔ بلکہ اللہ تو ایک جگہ کہتا ہے، ہوش میں آؤ میرے بندو، میری بندیوں ہوش میں آؤ، تمہارا رب سویا نہیں ہے، تمہارا رب غافل نہیں ہے، تمہارا رب جاہل نہیں ہے، وہ سارے حالات کو جانتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ کو جاہل نہ سمجھو ان تمام کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ ظالم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آج ظالموں کو بھی یہ پیغام سنا رہا ہوں کہ ظالموں، یہ مت سمجھو کہ تمہاری ستہ ہے، تمہارے ہاتھ میں پاور ہے، ٹینک تمہارے ہاتھ میں ہیں، پولیس تمہارے ہاتھ میں ہیں، عدالتوں کے جج تمہارے ہاتھ میں ہیں، پاور تمہارے ہاتھ میں ہیں، کرسیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کا پیغام ظالموں کو بھی سنا رہا ہوں اور مظلوموں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مظلوموں، اللہ یہ کہتا ہے کہ بالکل بھی یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو اللہ کہتا ہے بالکل بھی اللہ کو غافل گمان مت کرو، عما یعمل الظالمون، اس عمل سے جو ظالم کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔